میاں صاحب آپ میں وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا. بھائی میں اپنے گھر کے سٹڈی روم میں بیٹھا ہوں, آپ جوش و جذبے کی بات کر رہے ہیں. میں کوئی بارڈر سے انٹرویو نہیں دے رہا. بہرحال جنید صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے تھرو پوری عوام سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس وقت بڑی پریشان ہے یہ وائرس کی وجہ سے, اور ان کی پریشانی ڈبل اس لیے ہے کہ وائرس بھی پھیلا ہوا ہے اور ان کے سر پہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے. سر آپ کا تجربہ تو ڈینگی مارنے کا تھا, آپ کیا کر سکتے تھے؟ دیکھیں غوری صاحب, جی میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈینگی پہ کنٹرول کر لیا تھا. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس جب پھیلا ہے, اگر اس وقت آپ کا یہ خادم وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا, بلکہ یہ تو بات پرانی ہو گئی ہے, اگر آپ کا یہ خادم وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو یہ جو ڈینگی مارنے کا تجربہ ہے میں نے اسی کو استعمال کرنا تھا. بس یہ کرونا وائرس کو ڈینگی میں تبدیل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑنی تھی. یعنی پہلے آپ کرونا کو ڈینگی میں تبدیل کرتے پھر ڈینگی مارتے. جی 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 صاحب, یہ ہو جاتا ہے جیسے آپ سائیکل کو موٹر سائیکل میں تبدیل کر لیتے ہیں, صرف ایک چھوٹی سی موٹر لگانی پڑتی ہے. تو ہم نے یہ کرونا وائرس کو ڈینگی کی چھوٹی سی موٹر لگانی تھی بس. یہ تو وہی ہوا نا, کسی نے پوچھا بھیڑیں گننے کا آسان طریقہ بتاؤ, اس نے کہا پہلے بھیڑوں کی ٹانگیں گن لو پھر اس کو 4 سے تقسیم کر دو. دیکھیں یہ تو کسی نیازی حکومت کے وزیر کا واقعہ سنا رہے ہیں. بھائی اگر بھیڑیں گننی ہے تو سر گننے, ٹانگیں ضرور گننی ہے. مگر جنید صاحب, میں نے جو فارمولا پیش کیا ہے وہ اس لیے پیش کیا ہے کہ کرونا چونکہ قابو میں نہیں آ رہا اور ڈینگی ہمارے قابو آ چکا ہے, اس لیے میں تو کرونا کو ڈینگی میں تبدیل کر کے تو اسے پھر آسانی سے مارنے کا کلیہ بتا رہا ہوں. اچھا میاں صاحب, بھیڑوں سے یاد آیا, آج کل آپ کا ایک بیان بہت زیر گردش ہے میڈیا میں. میں آپ کو بھیڑ لگ رہا ہوں؟ بھیڑوں سے کیوں میرا بیان یاد آیا؟ میرا سوال تو سن لیں. جنید صاحب, ہم بیماری کی وجہ سے لندن گئے ہیں, ہم بھیڑ نہیں ہوئے. صحیح, یہ یاد رکھیں. اچھا میاں صاحب, آپ سے جب نیب والوں نے آپ کے ذرائع آمدن پوچھے ہیں تو آپ نے بتایا کہ آپ کا سب سے بڑا جو ذریعہ آمدن ہے وہ 10 بھینسیں ہیں, آپ ان 10 بھینسوں کے دودھ پہ گزارا کرتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں یہ جو نیازی صاحب نے کٹا پال سکیم شروع کی تھی, یہ میرے ہی اس کاروبار کو دیکھ کے انہوں نے نقل کیا تھا. زبردست. جنید صاحب, میں اللہ کے فضل سے آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کم از کم 10 پیسے ہوں تو آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. نہیں تو میاں صاحب, آپ کا دودھ جو ہے وہ زعفران کے بھاؤ بکتا ہے. ریاض صاحب, صرف دودھ کی بات نہیں ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالص دودھ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا سوائے ملک شہباز شریف کے, میرا مطلب ہے شہباز شریف کی ڈیری سے خالص دودھ آپ کو نہیں مل سکتا. اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ میں صرف خالی دودھ نہیں بیچتا, 10 بھینسوں کا دودھ اور پھر اس میں سے مکھن نکالنا اور پھر اس میں سے دیسی گھی بنانا, اور پھر جنید صاحب میری تو لسی اتنی مشہور ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب میں لسی بناتا ہوں تو میرے ارد گرد مجمع اکٹھا ہوا ہوتا ہے, ایسی
कमाल अंदाज में लस्सी दंग दंग यका दंग दंग यका टान 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 टान। तो ये जो टान 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 है, ये सुनने के लिए उधर रश टन टना टन टन इकट्ठा हुआ होता है। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये खास तौर पे ये गोगा जी कान खोल के सुन ले। अच्छा। मैं इस तरह का कोई मुफ्त पर जो ढोल पकड़ के मुफ्त लस्सी लेने आ जाता है, मैं उसको अपने डेयरी फार्म के सामने से भी नहीं गुजरने देता, क्योंकि मैं खालस लस्सी, खालस दूध की और खालस दही की लस्सी मैं बेचता हूँ। मियाँ साहब भैंसों का दूध भी खुद धोते हैं आप? तेनू सिर्फ खान पीन नाल गर्जे, तेनू और कुछ पता नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं खालस दूध बेचता हूँ, मेरे दूध को धोने की जरूरत नहीं होती। मियाँ साहब मैं पूछना पिया कि मज्जा आप चुनते हो? हाँ, वो बात आपने ठीक पूछी है। मैं शुरू में जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था, उस वक्त तो मैं खुद दूध धोता था भैंसों का, मगर मेरा ख्याल है कोई 6 या 7 महीने हुए होंगे मुझे ये दूध बेचते हुए और भैंसों का दूध धोते हुए। बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है, बूरी भैंस थी, बूरी। उसने इस कदर बेदर्दी से दुलत्ती मारी कि आज भी मेरे घुटने में कभी कभी दर्द होती है। और यकीन माने कि मुझे उस दर्द की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी मुझे आज भी याद करके इस बात की तकलीफ होती है कि उसने साथ 8 किलो खालस दूध की बाल्टी भी उल्टा दी थी। और जुनैद साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने खालस दूध सफेद, चिट्टा सफेद जमीन पे ऐसे गिरा हुआ, फैला हुआ देखा है, तो एकदम मुझे याद आया कि बोर्ड के नीचे बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। मैंने जल्दी से उसके बच्चे उठा के दूध के ऊपर छोड़ दिए हैं। मैंने कहा खालस दूध जाया नहीं होना चाहिए, चलो कम से कम जिंदगी में एक दफा ये बिल्ली के बच्चे ही पी ले। वाह, जबरदस्त, इसे कहते हैं गवर्नेंस। बहुत अच्छे जुनैद साहब, जिस शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के आज भी चर्चे हैं, वो तुसी बिल्ली दे बलूंगड़ियां ते पा देती है। चलो मियाँ साहब, शुक्र है जिन्ना खालस दूध जमीन ते फैलिया सी किसी ने तीली नहीं छोड़ती। बहुत अच्छे गौरी साहब, ये मुझे लगता है कि किसी ने दूध पे तीली फेंकी थी तो आपका ये असर हुआ हुआ। मियाँ साहब, 10 भैंसों से इतनी जायदाद, इतने कारोबार, लंदन में जायदादें कैसे मुमकिन है? साहब, ये जो लंदन की सारी प्रॉपर्टी है, ये तो जिस आमदन से बनी है वो मैं आपको बताना भूल गया। जी जी। ये मैं लस्सी पे ही बात खत्म नहीं कर रहा। जुनैद साहब, एक और प्रोडक्ट जो मुझे भैंसों से हासिल होती है, जी जी, और उस हवाले से मैंने अल्लाह के फजल से जो कारीगर रखे हुए हैं, उनका निशाना इतना पक्का है कि पूरी दीवार भरी हो, बीच में सिर्फ 1 फुट की सर्कल जगह हो, तो दूर से अपनी प्रोडक्ट फेंकते हैं तो वो जाके सीधा खाली जगह पे चपकती है। कौन सी प्रोडक्ट मियाँ साहब? जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से 5 कल्याण भैंसों के गोबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आप पाथियां बेचते हैं? तो मियाँ साहब, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है? जुनैद साहब, आपका ताल्लुक तो अशराफिया से है। ये आप पूछ के देखें, ये अशरफ के लड़के थैले से, ये गरीब आदमी के जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को तो सिलेंडर घर पहुंच जाते हैं जी। अगर ये पाथियों का सिलसिला ना हो तो गरीब आदमी बेचारा तो
ہنڈیا پکانے سے بیٹھا رہتا ہے. جی بالکل. اچھا میاں صاحب, آپ کے مخالفین ایک عرصے سے یہ شور مچا رہے تھے کہ جناب میاں صاحب اگر سچے ہیں تو برطانوی صحافی کے خلاف ارجانے کا دعویٰ دائر کریں کسی برطانوی عدالت میں, جس نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ زلزلہ زدگان کے جو امدادی رقوم ہے وہ اس میں آپ نے خرد برد کیا ہے. تو اب تو ماشاءاللہ آپ نے دعویٰ دائر کر دیا ہے, تو کیا آگے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جنید صاحب, اب میں نے تو میں برے کے گھر تک پہنچوں گا. زبردست. میں نے تو دعویٰ دائر کر دیا ہے. اب یہ جو کہنے والے تھے کہ اگر یہ دعویٰ دائر کریں گے تو یہ سچے ہیں, اب تو ان کو شرمندہ ہونا چاہیے. زبردست. یہ جو اکبر سمراٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ جو شہزاد اکبر. ہاں, یہ شہزاد اصغر جو ہے, شہزاد اکبر سر. جی یہی علی اکبر جو ہے, اس کو یہ جو بٹھایا ہوا ہے نیازی صاحب نے, صرف بولنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے, نہ کوئی اس کا کام نہ کاج. اب اس کو چاہیے کہ معافی مانگے, پوری قوم کے سامنے معافی مانگے کہ میں نے شہباز شریف پہ غلط الزام لگایا تھا. یہ اس کی بات کے پیچھے آپ لوگ لگ جاتے ہیں جنید صاحب. ایسا آدمی تو سموسے لینے جائے تو دکاندار صاحب کہہ دیتا ہے کہ چٹنی ختم ہو گئی ہوئی, اور پھر ایسے آدمی کو سموسے بھی خشک کھانے پڑتے ہیں. ایسا آدمی تو جنید صاحب گھر سے ہر دفعہ اس لیے بے عزتی کروا لیتا ہے کہ خود سبزی فروش کو کہہ دیتا ہے کہ آلو میٹھے دینا میٹھے. اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ میٹھے آلو پکانے کے قابل نہیں ہوتے. ایسا آدمی تو جنید صاحب گھر میں ایئر کنڈیشن الٹا لگوا کے تو گرم ہوا کی وجہ سے ایئر کنڈیشن کمپنی پہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ پیسے آپ ٹھنڈی ہوا کے لے رہے ہیں اور ایئر کنڈیشن میں سے گرم ہوا آ رہی ہے. اچھا میاں صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے خود ریکوزٹ کر کے درخواست کر کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا کرونا کے انتہائی سیریس مسئلے پہ, لیکن آپ خود اس میں شریک ہی نہیں ہوئے. جنید صاحب میں آپ کو یہ کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ دیکھیں میں پیشنٹ آدمی ہوں. آپ کو تو میں نے 1 to 1 بھی بتایا تھا, بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے بریکنگ نیوز ہے. مجھے معلوم تھا مگر میں نے کبھی آپ کے منہ سے نہیں تھا سنا. میں بڑی سیریس ڈیزیز کا پیشنٹ ہوں. میں اس لیے وہاں نہیں آیا, مگر شرمندہ تو نیازی صاحب کو ہونا چاہیے جو اتنے برے اور غمگیر حالات میں بھی ایوان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتے. میاں صاحب اگر نیازی صاحب نہیں آئے, آپ بھی تو نہیں آئے, اجلاس تو آپ نے بلایا تھا. یار میں نے اگر اجلاس بلایا تھا تو اس لیے بلایا تھا کہ نیازی صاحب ایوان میں تشریف لے کے جائیں. میری وہاں پہ کوئی اس قدر ضرورت نہیں تھی. یہ جو دولہے کی ایچکن سیتا ہے درزی, اس کا برات کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہوتا. مین کردار تو دولہے کا ہوتا ہے, دولہے کو تو جانا چاہیے. درزی جاوے نہ جاوے ہوتی تو خیر ہے یار, درزی کی کیا اتنی ضرورت ہے بارات میں, اوتھے کیڑا دولہے دی قمیض پاڑ جانی ہے.